ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ایمان والے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے اس ذات پر درود و سلام پڑھیں جن پر خود ان کے بنانے والا درود و سلام بھیجتا ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ عقیدت سے پھر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان علیٰ فی درجاتہ فاطما فی تطہیراتہ حسنا فی صفاتہ شہیدا فی تجلیاتہ زین العابدین بعباداتہ باقرا فی العلم الاولین والآخرین بمعلوماتہ صادقا فی اقوالہ قاظما فی جمیع احوالہ متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطاء ہادیا الی سبیل النجاة عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہ و علیہم اجمعین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرتاب قدم ہے تنے سبحان اللہ کو نہیں آخی دی بیٹا اب یہ ریموٹ کنٹرول کو میں بات اب تماشا نہ بنائے کبھی بند کرتے ہیں چلاتے ایک جو کرنا کر لیا گل کرنی ہے جی سرکار دی یہ گل کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے درود کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ معنی ہے جو آپ نے پڑھا ہے، ایک معنی عارفین نے درود کا لکھا ہے کہ بندہ جب خیال مصطفیٰ میں مستغرق ہو جاتا ہے تو اس کا درود شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اگر ابروغ مصطفیٰ کا ذکر کریں یہ بھی درود ہے، آپ اگر بینی مصطفیٰ کا تذکرہ کریں یہ بھی درود ہے، آپ اگر رخسار مصطفیٰ کا تذکرہ کریں یہ بھی درود ہے، آپ اگر علم مصطفیٰ کا تذکرہ کریں یہ بھی درود ہے، آپ اگر لب مصطفیٰ کا تذکرہ کریں یہ بھی درود ہے، آپ اگر عطاء مصطفیٰ کا تذکرہ کریں یہ بھی درود ہے، آپ اگر کریمی مصطفیٰ کا تذکرہ کریں یہ بھی درود ہے، اگر شفاعت مصطفیٰ کا تذکرہ کریں یہ بھی درود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آپ بیٹھ جائیں، مجھے ویسے پیسے سارے نو چنگے لگتے ہیں، میں کم نہیں چنگا لگ رہا سائڈ تے ہونا اج ہو لڑ دو سرکار گل کرنی ہے سرکار دی تے سرکار دے ہی لگنا وہ ٹھیک ہے گلاں ٹھیک نے وہ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے پر وچ مسئلہ نہ ہوئے۔ بھائی ذکر حضور کا درود ہے، پھر سنیں حضور کی طرف آپ کی توجہ ہو جانا یہ آپ پر رب کے فضل کی دلیل ہے۔ آپ بس جیسے ہی حضور پر نور کی طرف اپنے ذہن کو لے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ملائکہ آپ کا نام اس لسٹ میں لکھ دیتے ہیں جو لسٹ بخشے ہوئے لوگوں کی ہے۔ کہو زور سے سبحان اللہ۔ جسے صرف یہ ذکر سمجھ آ رہا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ علت العلل حضور ہیں، بابیاں نو بھی سلام، فرید پاک نو بھی سلام، داتا صاحب نو بھی سلام، خواجہ صاحب نو بھی سلام، اہل بیت کو بھی سلام، اصحاب کو بھی سلام، کل انبیاء کو سلام، ملائکہ کو سلام۔ لیکن ایک بتاؤ جس کے سر پر رب نے وہ تاج رکھا ہو جو لولا کا تاج محمد
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور زور سے بولیے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اور زور سے بولیے، ایسے علت العلل ذات مصطفیٰ، حقیقت العقائد ذات مصطفیٰ، اصل الاصول ذات مصطفیٰ، امام المرسلین ذات مصطفیٰ، شفیع المذنبین ذات مصطفیٰ، رحمت للعالمین ذات مصطفیٰ، قبر کے اندر دیدار جس کا کرایا جائے گا وہ ذات مصطفیٰ، پل کے دوسرے طرف کھڑے ہو کر جو رب سلم کہے وہ ذات مصطفیٰ، میزان پر جو تمہاری نیکیاں بڑھوائے وہ ذات مصطفیٰ، کوثر سے جو جام بھر کر پلائے وہ ذات مصطفیٰ۔ رب جب غیظ و غضب میں ہو اور قہر اور غصے کی حالت میں ہو، اس وقت جو سجدہ کر کے اپنے رب کو منوا لے وہ ذات مصطفیٰ۔ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جاہو جلال مصطفیٰ، حکومت مصطفیٰ، عطا مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، امت مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولے نعرہ رسالت۔ ایسے ہی یہ نیچے مرال آپ کا کم نہ ہو، ذہن وچ رکھیا جے، ادو تساں بدبخت ہو جاؤ گے جدوں اولیاء دے نام تے تساں اچھل اچھل کے بولو تو رسول اللہ دے نام تے چپ رہو، تہاڈا پیر کامل نہیں۔ یاد رکھیے گا وہ پھدو ہے، وہ 2 نمبر ہے جس نے تمہیں اپنا ادب سکھایا اور اس کا نہ سکھایا جس کا ادب خدا نے سکھایا۔ بولو رضوی میرے بچیا، بسم اللہ۔ واہ، بابا فرید پاک کا ادب کرتے ہیں ہم اور کرتے رہیں گے، چونکہ حلالی ہیں وہ جو اولیاء کا ادب کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اس پہ بھی زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی ماں ایک ہو، جس کا باپ ایک ہو، وہ اولیاء سے بھی نہیں پھر سکتا۔ لیکن سنیں، اولیاء 4تھے نمبر پر ہیں، بہت بعد میں ہیں، ان سے آگے اہل بیت ہے، واہ، اصحاب ہیں، وہ ان میں بھی اولیاء ہیں مگر ان کی نسبتیں بلندتر ہیں۔ ایک میں خون رسول کی نسبت ہے اور دوسرے میں صحبت رسول کی تاثیر ہے۔ واہ، گروہ سارے عمدہ ہیں پر جتنے علماء بیٹھے نے نہ جتیاں دی خاک میری اکھاں دا سرما، کلمہ پڑھا کے پوچھ لو گل کے نہ دیے، واہ 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 گل نہ دیے۔ واہ، کیا یہ کائنات بنائی گئی ہے خواجہ صاحب کے لیے یا خواجہ صاحب کو بنایا گیا ہے مصطفیٰ کی ذات کے لیے؟ مجھے بتائیں، کیا یہ کائنات مولا علی کے لیے بنائی گئی یا مولا علی کو بھی اس لیے پیدا کیا گیا کہ جمدیاں ہی تو جس چہرے دی زیارت کرنی ہے وہ چہرہ مصطفیٰ دا ہے؟ آتے تیرا کیا خوش صدقے یا رسول اللہ، پھر دوجی وریا صدقے یا رسول اللہ، سبحان۔ بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے یہ کہ ہم حضور پاک کے نام کی عظمت اور ہیبت کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہیں؟ ہمارے اندر جنون کیوں نہیں آتا حضور کے نام پر؟ حضور کا نام لو، پھڑک اٹھو ایسے۔ آپ کی عزت و عظمت سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کے کلیجے میں عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور آپ ہم جو سلسلوں میں بیعت ہوتے ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ان سلاسل کا اور کوئی مطلب نہیں سوائے اس کے کہ بندے کے سینے میں عشق مصطفیٰ آ جائے، سوائے اس کے کہ بندے کے کلیجے میں رسول اللہ کی محبت آ جائے۔ اصحاب نے جو زور لگایا، حتیٰ کہ امام حسین نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کا سبب نہ حکومت ہے، نہ ان کو کوئی تخت چاہیے تھا، نہ انہیں کوئی تاج چاہیے تھا، تاج حسین پاک کے قدم کی ٹھوکر پر تھا، ان کو کوئی شے نہیں
چاہیے تھی، ایک ہی چیز منوانا چاہتے تھے کہ کل بھی بندوں کی زبانوں پر مصطفیٰ کا نام تھا، آج بھی بندوں کی زبانوں پر مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان پھر کہہ دو لبیک لبیک لبیک. یہ اور زور سے بولو، یہ چاہیے بات، یہ چاہیے بات. اور قسم خدا کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے دی قسم ہے مینوں. صحابہ کرام دے سامنے کوئی صحابہ دی تعریف کرتا سی، صحابہ غصے میں آ جاتے تھے. اللہ. میں کلمہ پڑھ کے غریب نوازو، لجپالو، کریمو، مہربانو، کلمہ پڑھ کے میں کہتا ہوں، جس بندے کے من میں یہ ہونا کہ بندہ میری عزت کرے، وہ بندہ 2 نمبر جے کان کھول کے سن لے. ہائے ہائے. کوئی بھی ہو، میں ہی کیوں نہ ہوں، میرا باپ کیوں نہ ہو، اور جو بندہ یہ چاہے کہ عزت سرکار کی، بات سرکار کی، اس بندے کے قدموں کی خاک کو سرما بنا لینا کہ اس کے سینے میں پھر وہ نہر جاری ہے جس سے پیا ہے صدیق و عمر و عثمان و علی. بہت اچھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، بندہ ایک آیا، انہیں کہا سرکار 22 لاکھ مربع زمین تے اسلام دا پرچم لہرا دیتا، جنا کوئی ہے تیرے نال دا. شان شروع کرنے لگا، تو اڈی شان میں ایک کلام لکھا، فرمایا اس کو چپ ہو جا، زبان بند کر، انا خادم رسول اللہ و عبدہ. واہ. یہ صرف علماء کرام سمجھے، تساں کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اور میں نہیں سمجھتا جس کے سینہ عشق سے روشن ہو اور معرفت سے بھرا پڑا ہو اس پر وہ سبحان اللہ نہ کہے. کنت عبدہ و خادمہ. ففہم پیر انہاں کیا میریاں شانہ بیان کردا ہے، میں انہاں دا غلام ہاں، انہاں دا نوکر ہاں. زبان بند کر، درود پڑھ اور حضور کا ذکر کر. ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کام لیا ہے. بندہ ڈر گیا، روب بھی بہت ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. انہیں کہا حضور نبی پاک علیہ وسلم دی شان وچ بھی 2 شعر لکھن میں. آپ نے فرمایا، پہلے پہ کیا فرمایا تھا؟ میں ان کا غلام ہوں اور میری شان نہ بیان کر. لن اسمع، سیئے تو میرے تو بہتر جان دے ہو. لن اسمع، اسمع میں ہرگز نہیں سنوں گا. وہی جڑا کہتے نا میں ہرگز نہیں سنوں گا، وہی فرمان جاری کرنے والا. جیسے ہی اس نے کہا میں نے جی حضور پاک کی شان میں کچھ نعت لکھی ہے، آپ اٹھ کے ایسے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اور اکبر. آپ نے فرمایا شروع کر. رب نے یہ کان مصطفیٰ کی تعریف سننے کے لیے بنائے ہیں. سبحان اللہ جذبہ پیدا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ہے جی حضرت عمر فاروق. آؤ او دی گل سنو جے چہرے نو تکنا عبادت ہے. یہ تے بھی آکھو نا سبحان اللہ، گج وج کے آکھو سبحان اللہ. جن کے لیے حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، شانہ تک لو. حضور نے فرمایا ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخطبہ. علی دا ذکر گناہاں نو انج کھا جاندا ہے جویں لکڑ اگ نو کھا جاندی. ہر گل تے آکھو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ان علی منی وانا من لحم لحمی و دم دمی و شعر شعری. اے علی میرے وچوں، میں دے وچوں، اے دا میرا گوشت ایک کے، اے دا میرا خون ایک کے، بے شک اے دا میرا خون ایک کے، دم و دمی، اے دا خون میرا خون، اس کے بال میرے بال، شعر و شعری. اور ہاتھ پکڑ کے یوں جس کی شان میں فرمایا یا علیو
محب کو محبی و محبی محب اللہ و مبغض کو مبغضی و مبغضی مبغض اللہ. سبحان اللہ. اے علی تیرا محب میرا محب تو میرا محب خدا دا محب تو تیرے تو جڑا پھریا وہ میرے تو پھریا. تو جڑا تیرا حسد میرا حسد تیرا مبغض میرا مبغض. ایڈیاں شانہ نے کوفے دی جامع مسجد وڈے سارے ممبر تے جناب جلوگر بندے کی آکھیا تواڈیاں بڑیاں شانہ نے. آپ نے فرمایا زبان بند کر تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا. تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا. فرمایا تم نے مجھے دیکھا ہے تم نے حضور کو نہیں دیکھا. اور اگر لمبا خطبہ ہے ٹائم تھوڑا ہے لمبی گفتگو آپ نے فرمائی. فرمایا ایسے ابرو نہیں ایسی آنکھیں نہیں ایسے ہونٹ نہیں ایسا ناک نہیں ایسی گال نہیں ایسے کندھے نہیں ایسا سینہ نہیں ایسا بدن نہیں ایسی پنڈلیاں نہیں ایسے ہاتھ نہیں ایسی ہتھیلیاں نہیں ایسے قدم نہیں ایسے ناک نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور گل مکائی کے گل تھا تے آ کے فرمایا یقول نعتہ لم ر مثلہ قبلہ ولا بعدہ. یہ سب کچھ بیان کرنے تو بعد فرمان لگے چپ ہو جا اور تینوں میں کے سناواں. محمد عربی وہ ذات ہے جس نے ایک جھلک دیکھا وہ کہہ اٹھا ان کی مثال نہ پہلوں میں ہے نہ پچھلوں میں ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نہیں 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 ٹھنڈا بالکل سٹیج والے پاس بھی توجہ نہیں کرنی. جیڑا بندہ ہاتھ نہ چاہے زور دے نہ تے اونوں فکر ہی نہیں کرنی. مولوی صاحب ہون پیر صاحب ہون کوئی اور شے ہون کوئی ایم پی اے ہون کوئی وزیر صاحب ہون بالکل انہوں ہاتھ وچ نہیں لے آنا. کان کھول کے سنو تساں ہاتھ چکنے نہ پڑے. سن دو او بھراوا گل کرن دے قیامت والے دیڑے تھوڑے گواہی دینی. بولو ہتھاں نے بولو پیراں بھی گواہی دینی ہتھاں بھی گواہی دینی. اور تہاڈی زبان تے مہراں لا دتیاں جان گی. الیوم نختم علی افواہہم زبانیں بند. رب ہاتھوں سے پوچھے گا کیا کرتے تھے یہ تب یہ کہیں گے کرتے کیا تھے کہتے تھے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت اچا بولو داتا صاحب تک آواز جائے. تاجدار ختم نبوت پاویں روح نکل دی ہے نکلن دیو. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ٹھہرو جی ہوں ہویا کام صحیح. حضور کو دیکھنا ہے. کس کو دیکھنا ہے؟ اچھا بولو ساڈے محبوب کون ہے؟ حضور. جدے جدے محبوب مصطفیٰ ہاتھ کھڑا کر کے بتلاؤ کون ہے؟ حضور. ہمارے محبوب کون ہے؟ مطلوب کون ہے؟ مقصود کون ہے؟ خدا کا محبوب مطلق کون ہے؟ عرش پر کس کا نام ہے؟ جنت کے در و دیوار پہ کس کا نام ہے؟ حوروں کی آنکھوں میں کس کا نام ہے؟ فرشتوں کے ماتھوں پہ کس کا نام ہے؟ غلمان کے سینے پر کس کا نام ہے؟ آدم کی دعا میں کس کا وسیلہ ہے؟ نوح سبینہ کے عرش پر کس پر درود پڑھتے رہے؟ کلہم من رسول اللہ ملتمسن. ایک نبی بھی ایسا رب نے نہیں دنیا میں بھیجا جو دنیا میں آ کر اللہ کا نام تو لیتا ہو پر اس نے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھا. ہر ایک نبی نے آمنہ کے لال کی دعائی دی ہے. بے شک. اور میری جان آپ پر قربان. میری پہلی آپ سے ملاقات ہے. آپ کے والد ماجد رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ الشریف
ومتعنا اللہ تعالی بفیوزہ وذکرہ اللہ تعالی بالخیر فی الدارین. میں نے ان کی گفتگویں سنی ہیں، وہ تو بات ہی عشق کی کرتے تھے. اور وہ جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی ہے، جیسے حضرت صاحب سناتے وہ تو میں نہیں کہاں میں کتا کمینہ کہاں وہ عرفہ والی نفس عالی، مگر یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ہمارے محبوب حضور ہیں، اور جب محبوب حضور ہیں تو ہم نے دیکھنا حضور کو ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ کرے، وہ لے جاتا میرے کو نہیں حضرت صاحب قبلہ والا. آپ فرماتے ہیں عاشقاں را شد مدرس حسن دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشقاں را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبق شان روئے دوست. ہوئے عاشق تو معشوق کے علاوہ کوئی گل کرے؟ ہوئے کون جی؟ عاشق تو معشوق تو علاوہ گل نہیں ہو کر سکتا ہے نہیں. اعلی حضرت بریلوی جی جنا بھی اتنے بولے ہیں. عشق محبت عشق محبت اچھا بولو. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. آپ بھی بولے. آپ فرماتے ہیں سیر گلشن سے اسیراں نے قفس کو کیا کام. یہ گلاں سمجھ آؤں بھی وہ گلشن ہے. گلشن گلشن کنوں آ دیں باغ نو. اچھا بولو کنوں آ دیں. تو جیڑا پرندہ اسے پنجرے میں بند ہوئے انہوں کوئی غرض ہے گلشن دیا پھلاں نال؟ سارے بولو گے. توجہ جی توجہ. انہوں کوئی غرض ہے؟ جیڑا پرندہ پنجرے میں بند ہے غریب نوازو، وہ گلشن کی بہار دیکھے گا؟ تو اعلیٰ حضرت بریلوی دسنا کہ چاہتے ہیں سنو. آپ فرماتے ہیں یہ دنیا کے چکر ہمیں نہ دو، ہم صرف اور صرف مصطفیٰ کی زلفوں کے قیدی ہیں. جو پھنسا اس نے نہ رہائی مانگی، تیری زلفوں نے عجب جال بچھا رکھا ہے. اور سنیے، یہی وجہ ہے کہ حضرات اصحاب ہوں یا اہل بیت ہوں، انہوں نے حضور کے چہرے کی تعریف کے سوا دوسری بات نہیں کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی تساں حدیثاں پڑھو نا بخاری شریف، بخاری حضور چلتے ایسے ہیں، حضور کی ہتھیلی ایسی ہے، حضور کا پسینہ ایسے ہے، حضور دیکھتے ایسے ہیں، حضور نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر یوں کندھے پر ڈالتے ہیں، حضور ایسے کر کے بیٹھتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں. کوئی حضور کے بیٹھنے کو بیان کر رہا ہے، کوئی چلنے کو بیان کر رہا ہے، کوئی حضور کے کھانے پینے کی کیفیت بیان کر رہا ہے، کوئی حضور کے لیٹنے کی کیفیت بیان کر رہا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ، پس اللہ کی قسم، میں نے تو پوری دنیا میں ایسا نرم کوئی ریشم کا کپڑا نہیں دیکھا جیسی نرم مصطفیٰ کی ہتھیلی دیکھی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر، ان فلاسفروں پر، ان انجینئروں پر، ان ڈاکٹروں پر، ان پروفیسروں پر جو گفتگو کرتے ہوئے ذرا ادب کا پاس نہیں کرتے اور پھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں. بندہ کلمہ پڑھتا ہو اور حضور کا ذکر کرے اور اس سے خوشبوئے مصطفیٰ نہ آئے. بندہ کلمہ پڑھنے والا جب گفتگو کرے تو اس کے انگ انگ سے عشق مصطفیٰ نکلے، انگ انگ سے. اب یہ اصحاب کا انداز دیکھیں. کہتے ہیں میں نے کائنات میں کوئی ایسی نرم ہتھیلی نہیں دیکھی، نرم ریشم نہیں دیکھا کہ جو رسول اللہ کی ہتھیلی سے نرم ہو. اور اگلا جملہ سننا، فرماتے ہیں
ولا شممتو مسکتم ولا ابیرا، اور میں نے کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو نہیں سونگی جو اتنی خوبصورت مہک رکھتی ہو جتنا خوبصورت مہک والا مصطفیٰ کا پسینہ ہے. یہ تو ایک صحابی کی بات ہے. دوسرے کی سنی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنما الشمس تجری فی وجہہ. ابو ہریرہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں مجھے رب کی قسم میں نے اتنی حسین کوئی شے نہیں دیکھی جتنا حسین چہرہ مصطفیٰ ہے. آگے کے کہنے آگے فرماتے ہیں کہ کأنما الشمس تجری فی وجہہ، جو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا وہ یہ کہہ اٹھتا کہ سورج مصطفیٰ کریم کے چہرے میں تہر رہا. کہو زور سے سبحان اللہ. اگلی بات سنیں. یہ ایک صحابی نے کہا، دوسرے نے کہا، اب تیسرے کی سنیں. اور وہ یاسر عمار بن یاسر کے پوتے ہیں، تابعی ہیں، اور انہوں نے ایک صحابیہ عورت کے پاس جا کر پوچھا کہ اماں تم بوڑھی صحابیہ ہو، تم حضور دے چہرے نو ویکھیا سی، اساں ویکھیا نہیں، سانو دس حضور کے ہو جس. ان ابی عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر، اور یہ خیال رہے تمام احباب کو یہ عمار بن یاسر وہ صحابی ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے صرف دلوں تک ایمان ہوتا ہے. یہ وہ میرا صحابی ہے جس کی گوشت میں، ریشے میں، خون میں، رگوں میں، پٹھوں میں، ہڈیوں میں، حتیٰ کہ ہڈیوں کے گودے کے اندر تک بھی ایمان رچا اور بس گیا ہے. زور سے بولو. اے سارے بول سو گل سرکار دی ہے، گل ساری اچا چاہیے جواب، گل ساری. جے ہن نہ بولو تو قبر وچ جا کے لگ پتا جانا ہے. جدوں اکھ کھلنی ہے سامنے انہاں ہی آونا ہے، اوتھے بولنا پینا ہے. گل ساری، گل ساری. اللہ پاک دا نام لو گے جانتا بھی نہیں چھٹنی. پوچھ لو علماء نو. اسلام دا ذکر کرو گے جان تاں بھی نہیں چھٹنی. دس تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ. دس تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. بھائی ہوں تو چھوڑ دیو، اللہ دا بھی نام لے لیا. جاؤ فرشتیو. ہوں انہاں کہنا نا لازمی سوال باقی ہے. اللہ دا بھی تو ذکر کر لیا بتیرے کر دین، اسلام دا بھی نام لے لیا بتیرے لین دین. ادھر آ نہ ذرا چنا. ما كنت تقول في حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا نام لینے کے بعد، اسلام کا نام لینے کے بعد اب بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو جب وہ پوچھے تو کہہ دینا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. پھر پتہ لگے گا یہ گل سرکار دی. اور اے سرکار دی، سرکار آپ فرمایا قرآن شریف دی قسم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اما عائشہ صدیقہ نو حضور نے ہاتھ نپ کے فرمایا اپنی بیوی تمہاری ماں کو. اما عائشہ صدیقہ نو سننا بھائی پیارے میرے کلیجے دے ٹکڑے توجہ کرنا. ہاتھ نپ کے فرمایا عائشہ اے جو کچھ قبر کچھ ہے نا یہ صرف اللہ میرا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے کرے گا. ہاتھ تیرا کیا کو سبحان اللہ. ہوتا رہتا ہے کوئی نہیں، مسئلہ ٹھیک ہو جائے.
یہ بات ہوتی رہتی ہے، تم چلتے رہو. فرید پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کا فیض میں عطا فرمائے، انہوں نے بڑی سونی گل کی تھی. انہوں نے کہا ٹریا ٹریا جا فریدا. یہ فرمایا نا، تو دل وچ ول نہ لا، یہ چوں چراں ہوتی رہے گی، قافلہ چل کے منزل پہ پہنچا. انہاں گلاں وچ نہیں مبتلا ہونا. بندہ سفر کردا ہے نا، تو کراچی جانا ہوے، تساں ریل 'چ بیٹھے ہو، راہ وچ نہر بھی آئے گی، راہ وچ باغ بھی آن گے، راہ وچ جنگل بھی آئے گا، پہاڑ بھی آن گے. گڈی نہ روکنا، ٹردے رہنا، سب آ کے ٹر جان گے، تسی منزل تے پہنچ جاؤ گے. کہہ دو تاجدار ختم نبوت. یہ بھی پڑھ دیں. اچھا جی، حضور نے خود فرمایا میں ہی میں ہوں. یہ دھیان رکھا، میں حضور نے فرمایا جی، یہ میرے لفظ نہیں جی، میں سنا رہا ہوں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. مولوی صاحب میری طرف دیکھیں. مولوی صاحب میری جان آپ پر قربان، میرے پیارے آقا کے غلام. ادھر تکنا ہے تو گل سننی ہے. حضور ٹائم بڑا قیمتی ہے. حضور میری جان سنو، گلاں سنو، اور گلاں بھی سرکار دیاں. انا انس بن مالک. حضور سننا تو سویں. حضور میری جان آپ کے قربان، غریب نوازو تو لجپالو تو مٹھل منٹارو تو سونے ہو. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اولهم خروجا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مشفعهم اذا حبسوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا آيِسُوا الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي. ترجمہ نہیں بھی آتا ہے تو دو یاد چو کیا کو سبحان اللہ. ترجمہ میں سناواں گا نا. حضور نے فرمایا، انس بن مالک فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا سنو صحابہ اور بتلا دو دنیا کو، سب سے پہلے قیامت کے دن جب قبر جس کی کھولی جائے گی اور جو اٹھے گا، فرمایا وہ محمد میں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے زوردہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے قبر جس کی کھلے گی وہ کون ہے؟ سرکار. اونچا بولے اینج پوری یہ چھت. سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی وہ کون ہے؟ سرکار. حضور مینوں نا ویسے ایک کوئی ہن کتابی گل نہ کرن لگا، گستاخی معاف. تواڈیاں گوڑیاں تے جتیاں تے ہاتھ، کتاباں شتاباں دی گل نہیں. انہوں میرا وجدان ہے، منو منو نہ منو، نہ منو حدیث نو مننا، اس گل نو منو پاویں نہ منو. اندروں میرے نا جی ایک ہوک جی اٹھدی ہے. یہ گل سمجھن لئی پئی نبی اور بھی ہیں، رسول بھی ہیں، بظاہر حضور تو پہلے آ گئے، حضور نو پہلے کیوں اٹھایا جائے؟ میرے دماغ میں پتہ نہیں جی آتی ہے بات. مدتیں ہو گئی ہوں گی، وحشت ہوگی، لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، قبروں میں لیٹے ہوئے ہوں گے. اللہ نے فرمایا محبوبہ اپنا مکھڑا پہلے ظاہر کر، جیڑا اٹھے تینوں تکدا جائے تے وحشت دور. صدقے یا رسول اللہ. کیا ایمانی تقاضا ہے. نہ ہوئی تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. واہ کریمہ واہ سبحان سبحان. پھر سائیں فرماندے اے مینوں اندر کون لے کے آیا؟ تساں شہزاد بھائی میری جان قربان، ہم کو کیا پتہ تھا کدھر آنا ہے، ایس قدروں ایس گلی چوں آمنا ہے، ادھروں آمنا ہے، سامنے آمنا ہے، کتھوں آمنا ہے، مینوں تو نہیں سی پتا. یہ حضور باہر تشریف لے گئے. انہاں سن کیا میرے پیچھے پیچھے آؤ. پیر سائیں کہن لگے وسکٹ والے جنے پیچھے ٹانا ہے، ایس وسکٹ والے جنے دے پیچھے جانا ہے. اساں ٹر پے، تساں اتھے لے آئے، تمہاں راہ دا پتہ سی تاں تساں اگے ٹرے.
سن نہیں سی پتا تاں اساں پیچھے ٹرے حضور فرماندے نے انا قائدہم اذا وفدوا قیامت کے دن کسی رسول نبی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ حشر کا میدان لگنا کہاں ہے. آمنہ کا لال فرماتا ہے میں اٹھ کے آگا گا پیچھے پیچھے آ جاؤ مجھے پتا ہے کہاں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تشریف رکھیں لبیک لبیک یا تشریف رکھیں تاجدار ختم نبوت. اچھا جی تشریف رکھو. انا قائد ہو انا قائد ہو انا قائد انا 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 گل ساری سرکار دی ہے نہیں جوش نال بولو گل ساری سرکار دی. واہ بھائی قیادت ساری سرکار دی ہے اچھا بولو قیادت ساری سرکار دی ہے گل ساری سرکار دی ہے شفاعت ساری سرکار دی ہے رحمت ساری سرکار دی ہے اللہ نے جے بخشیا تے سفارش ساری سرکار دی ہے. اچھا جی میں جنا اگاں ہوں واہ باقی کائنات پیچھے واہ اور ایتھے تقریر سوکھی ہے. ادھر ویکھو ایڈے ایڈے وڈے پکھے ہن تے چلو شور دی وجہ تو بند کیتے ہوئے نے. ایڈا سٹیج نوٹاں دی برساتاں ٹی وی تے بیٹھے ہو تے اتھے اور وکھرے رنگ. یہ ساریاں تقریراں سوکھیاں نے. آمنہ کا لال فرماتا ہے قیامت کے دن ہونٹ اٹھے ہونٹ ہو سی. اے علماء جڑے بیٹھے انہاں نے پوچھو انسات یون سے تو انساتن کینوں آدن جے سی بھی وچوں ہوئے تو انسات نہیں جے وچوں سیٹی دی بھی آواز آئے ہونٹاں وچوں تے انسات نہیں. حضور فرماندے ہیں ہونٹ بند لب بند اور فرمایا ایسی حالت میں آنا خطیب ہوں. رسد کے یا رسول اللہ. آج صدارت فرما رہے ہیں میرے آقا میرے حضور سائیں اویس صاحب سائیں اویس صاحب سائیں اویس صاحب واہ مد ذلہ العالی. اور اس روز صدارت فرما رہا ہوگا رب الارباب ارحم الراحمین رب العالمین. صدارت خدا کی سامعین میں مہمانان خصوصی واہ 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء اللہ وچ یوسف جے سونے سبحان اللہ اللہ اکبر وچ موسیٰ پاک جے رہنائی والے اللہ وچ ابراہیم خلیل اللہ جے وفادار اللہ جنہ دیاں شانہ وچ ابراہیم اللہ جی وفا اور سونیاں آوازاں آلے داؤد پر پائی تقریر کسے نہیں کرنی. اللہ فرمائے گا چپ کر کے سنو بول سونیا بول بولو لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ویسے اگر کوئی بندہ مجھ پر فتویٰ نہ لگائے ایک گل کراں نہ اجازت سائیں جی اجازت عطا فرما. غریب نوازو جلدی نہ کرے فتویٰ لان وچ اجلت نہ کرنا. آپس وچ بیٹھے ہیں عاشق سارے حساب تو جڑا ہونا ہے ہونا ہے. ویسے چس نہیں آ جانی حساب تو پہلے تقریر سنن دی. گل سمجھو اور اچا نہ جے سمجھ آئی جے تو تا آکھو نعرہ رسالت. اور حساب تو ہونا نا آنا خطیبوں تو اڈا میں نو پتا کوئی نہیں تو میں نو تو اپنے آپ نو سنبھالنا اوکھا ہو جانا ہے. اور جس کی قصیدے پڑھتے رہے ہیں وہ خود سامنے کھڑا ہوا ہو
تے آلہ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ انج دی گل کر کے فرماندے نا آج عید عاشقاں ہے، آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوستہ کا جلوہ دکھاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے۔ کون بولو تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سمجھ آئی جی؟ آنا خطیبوں میں کیا فتویٰ نہ لانا، حساب دا منکر میں بھی نہیں، حساب کتاب دا منکر نہیں میں، پر یہ جڑی گل ہے پہ خطاب آساں کرانگے، بلکہ خطاب تو پہلے ہی تساں زیارت کر لینی، اللہ دی قسم کر لینی، اللہ دی قسم، اور خدا دی قسم ہے۔ ہن اس گل تے بھی کل کوئی کلپ بن جانا ہے، وہ دیکھو یہ پاگل ہے، ہاں میں پاگل ہوں، یہ دماغ کو نہیں کم کرتا۔ الحمدللہ کہ رسول اللہ کے عشق کی بات ہو تو پھر کم نہیں کرنا چاہیے، انے واہ ہونا چاہیے، واہ الحمدللہ۔ سائیاں وہ تو حضرت انس بن مالک گوڑے پہ دباون سائیاں دے آدھے نا یا رسول اللہ اتشفع لی یوم القیامہ، سرکار قیامت لگڑے میں چھڑا لو گے؟ تک انہیں جی ادھو تو نہ وابی بھائی تھے نہ بریلوی بھائی تھے، پیار دیاں گلاں کریے، نہ کوئی وابی بھائی نہ بریلوی بھائی، کیا خیال ہے حضور، نہ کوئی اہل حدیث بھائی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، لتاں دوانیاں انہاں عرض کی تھی حضور قیامت والے دن مجھے چھڑا لیں گے؟ اب کون کون سنے گا جواب حضور کا؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو، سارے سنو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فاعل، یہی کام کرنے کے لیے تو میں معاشر میں جاؤں گا۔ اور چلو آپ کے ناتخوانان حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، سلام حضرت، آپ کا آنا اس محفل میں آپ کے لیے برکت کا سبب بنے، آنکھو آمین، اور جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی بنے، اور میرے کتے کمینے دی مغفرت دا بھی سبب بنے۔ اساں محفل نو چار چان نہیں لائے، پاویں ساڈی شان بیان اونجی چھک کے رکھے رضوی، وہ اے دا میٹر ہے، کسے محفل نو چار چان نہیں لائے، محفل نے سانو چار چان لائے۔ ساڈی عزت ود رہی ہے، دسو جی قبلہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اے محفل ساڈی شان بتا رہی ہے کہ نہیں؟ اساں نہیں بتا رہے نا، سکھ چج کوئی یار مناون دا، جے آسان جے جنے اے فرما جان قبلہ جناب قاری شاہد صاحب حسان بن ثابت، وہ جتھے جس گدے تے انہاں سواری کیتی نا، او دے نال خور جڑا سی نا، تو خور نال جڑی مٹی لگی نا، وہ مٹی جڑی اڈی نا، اس نال جڑا لگا نا ذرہ، او دے کروڑویں حصے دے برابر نہ آپ کا مرشد ہے، نہ میں ہوں، نہ غوث پاک ہیں، تو نہ خواجہ صاحب ہے۔ اے پوچھ لو علماء نو، میں تے تساں کون جی میں منڈیاں نے گلاں، تے تہاڈا میرا تے کھاتے ہی دور ہے میرا حال، جدوں غوث پاک انہاں دا اے عالم ہے، تے جنا کہ کہہ گیا میں حضور دیاں نعتاں اس لیے نہیں لکھدا تے پڑھدا کہ حضور دیاں شاناں بلند ہون، میں تے تاں گلاں کردا واں مینوں بھی دنیا جانے کہ حضور دے کلام لکھن والیاں وچ حسان بھی ہے۔
اللہ کرے اسی ایتھے ہی آئیے اسی لو گل مکائیے جی لتاں حضور تساں مینوں چھڑاؤ گے فرمایا یہی کم تے کراں گا حضور اینا اطلبو کا اتھے تانوں میں کتھے لباں گا حضور نے فرمایا پہلا نمبر پل صراط ہے یہ میں تاں کیا زیارت ہونی پہلا نمبر کیا ہے فرمایا میں وہاں ہوں گا تبھی احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں باوے دا بھی دماغ تک ہو کہ آواز پہنچ جائے گی بیٹھے رہو ادھر تکو مینوں بس آخری گل تو بندے سمجھاتے ہیں تبلیغ کے دوران اپنی اپنی سمجھ ہے اللہ سب کو عشق عطا فرمائے آمین زوردار بس تبلیغ کے ذوق میں بہ جاتے ہیں غریب نواز کے اندر پہ پل بال سے باریک تلوار سے انج پیر ترو گے تو آدھا ادھر آدھا ادھر احمد رضا بریلوی کے دماغ کے آ رہا ہے وہ آدھن ہے بال تو باریک ہے تلوار تو تیز مگر ادھر ادھر نہیں ادھر ادھر وہ گرے جس کا سرکار کریم پر بھروسہ نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ہم تو آئے آئے کر کے نہیں چلیں گے جب سامنے سرکار اتوں سرکار دی خالی زیارت نہیں ہونی آواز بھی کرنا چاہنی ہے رب سلم یا اللہ یہ جو آنے والا ہے میرا محب ہے کٹ کے نہ گرے سیدھا آ جائے حضور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت آواز سرکار دی آواز کتھے اکھاں زیارت کر دیا کن حضور دی آواز سماعت کر تو پھر احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں پھر ہمارے ہوش جائیں گے اڑ تو فرمایا پھر پل سے ہم گزریں گے یوں یوں کر کے نہیں بلکہ یوں رقص کر کے سبحان اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اللہ پھر مقرر کر دیں بیٹھو بابے اور یاد ایک بار پھر کر دیں واہ واہ کہا یوں یوں وہ کرے جس کا وارث نہ ہو واہ اور یوں یوں وہ کرے ڈرے وہ جس کا شفیع کوئی نہ ہو او ہمارے تو شفیع مصطفیٰ ہیں او ہمارے تو وارث مصطفیٰ ہیں اور مالک الملک کی عطا سے ہمارے مالک بھی مصطفیٰ ہیں وہ سامنے ہوں گے آنکھ ان کا درشن کرے گی کان ان کی آواز سنیں گے اور پھر بفر پڑیں گے حضور کی آواز ہے یوسف کی نہیں واہ واہ اور چہرہ بھی مصطفیٰ کا ہے یوسف علیہ السلام کا نہیں واہ اتھے انگلی کٹیندیاں گئیاں تو خبر نہ ہوئی اتھے خبر بھی نہیں ہونی کٹینیاں بھی نہیں کٹ جان خبر نہ ہو یہ شان یوسف ہے خبر بھی نہ ہو ہاتھ بھی سلامت رہے چھری سے تیز پل بھی ہو یہ مقام مصطفیٰ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 آپ مجھ سے بس آخری وعدہ کریں گفتگو میں حضور کے ہون جی ہون کاری صاحب پڑھ دے ان کہوں میں گناہگار یہ جی اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا ان کہوں میں ہوں ان کا ان کا ہوں میں گناہگار میرے شافع اللہ اتنی نسبت کیا کم ہے تو سمجھا کیا آپ صرف ایک منٹ کے لیے مجھ سے وعدہ کریں آپ کو معلوم ہو گیا کہ سرکار کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے مخلوق ہاتھ کھڑا دونوں ہاتھ کھڑے کریں آپ کو یقین ہو گیا پہلے بھی یقین ہے
مخلوق میں حضور کے ساتھ کا، ٹھہرو جی، حضور کے ساتھ کا کوئی، ٹھہرے بات پیغام پہنچانے دیں، حضور کے ساتھ کا مخلوق میں کوئی نہیں، مخلوق میں واقسن من کلم ترقت وہی نہیں۔ جب حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں، پھر دل سے بتاؤ محبت کس سے کرنی چاہیے اور پیروی کس کی کرنی چاہیے؟ آپ عشق رسول کی گفتگو سنتے ہیں، ہم سناتے ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں یہ عشق اپنا کر رنگ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضور کی سنت کے پیروکار بنے، حضور سے بہتر کوئی نہیں ہے، حضور سے زیادہ سیاںا بھی کوئی نہیں ہے، حضور سے زیادہ عقل مند بھی کوئی نہیں ہے، حضور سے زیادہ دانا حکیم بھی کوئی نہیں ہے، اور جتنے ولی ہیں، باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب، یہ سب اس لیے عظمت پانے والے ہوئے ہیں کہ انہوں نے حضور پر نور کا رنگ اپنا لیا ہے۔ آپ وعدہ کریں ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں، اور رنگ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی پیروی کرو، محبت رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، حرام سے بچو، حلال کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، سچی بات کرو، لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنو۔ لوگوں میں سے جو بہتر حضور نے فرمایا کہیں وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اور کہیں فرمایا بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ نفع دینے والے بنو۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔